بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ السلام علیکم۔ ہم الحمدللہ سورہ کہف جو ہے وہ آیت نمبر 20 تک کور کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس سے آگے سے شروع کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو ہے وہ واقعہ شروع کر دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں 20 آیات جو ہیں وہ کور کر چکے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو سب سے پہلی بات بتائی تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے دعا کری تھی، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی تھی۔ تو سبحان اللہ، ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت ہی زبردست بات ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اس پر کھڑے ہو گئے، اس میں کوئی شرک شامل نہ ہونے دیا، اور لوگوں کو بھی اس ہی خالص ایمان کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے ایمان پہ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ ہم نے پچھلے حصے سے سیکھا۔ اب 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے ان کے جو تھی ان کی اطلاع لوگوں کو دے دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ 300 سال بعد 300 ایئرس اتنے جو ہے وہ عرصے بعد یہ اٹھے ہیں، تو ان کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے دی۔ جب ان میں سے ایک کھانا لینے گیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ جب وہ اٹھے تھے تو انہوں نے آپس میں کیا بات کی تھی کہ کتنے دن سوئے رہے، اور ان میں سے کوئی بھی صحیح اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کری تھی کہ پھر کوئی کھانا لینے جائے، تو وہ جب آدمی کھانا لینے گیا تو اس کے حلیے سے اور جو پیسے اس کو دیے گئے تھے ان کی ڈیٹ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسے جو ہے وہ جو کرنسی ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ پتہ ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہم میں سے اتنے پہلے گم گئے تھے اور کبھی ہمیں ملے نہیں تھے۔ اور پھر جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر جو تھی وہ ان کے علاقے والوں پہ کھولی، اور انہوں نے جو ہے اس بات کو جانا کہ یہ 300 سال بعد اللہ نے انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے. تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ کیوں ایسا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا وعدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا سکتے ہیں اتنے سالوں بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اٹھا لے بغیر ہی کسی سبحان اللہ تبدیلی کے. جیسے یہ بالکل زبردست حالت میں بالکل اٹھ گئے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی اٹھانے پر قادر ہیں. تو آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اسے بہت اچھی طرح ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ دیتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اس گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے لوگوں کی اس وقت کیا حالت تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ ان کے گروپ کی حالت یہ تھی کہ وہ آپس میں پھر جھگڑنے لگے. جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ کون لوگ تھے اور اتنے سال اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا اور یہ ایک نشانی ہے اپنی ذات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کی جب حقیقت واضح کری تو یہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے. کیا جھگڑا کرنے لگے کہ اچھا ہم تو ان کے اوپر جو ہے، ایک گروپ نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک دیوار بنائیں گے، یعنی کہ جس طرح بنائی جاتی ہے نا یادگار. آپ کو پتہ ہے جہاں پاکستان کا ہوا تھا قرارداد، وہاں پہ مینار پاکستان بنایا گیا، یعنی کہ ایک یادگار بنا دی گئی. تو ان کی بھی بات ایک گروپ کی یہی تھی کہ ہم یہاں پر ایک یادگار بنا دیتے ہیں جہاں پر یہ لوگ جو ہیں، جو ان کا غار ہے جہاں پر اب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی، تو ان کے اوپر پھر بعد میں جھگڑا ہونے لگا کہ کیا کیا جائے. تو ایک اور گروپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ تم ان کو چھوڑ دو، بس یہاں سے ہٹ جاؤ. جیسے پہلے بھی اللہ نے ان کا پردہ رکھا تھا، اب بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں. ایک اور گروپ نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ وہ لوگ غالب تھے، وہ زیادہ ان میں زور رکھتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کی حالت کیا تھی کہ جبکہ وہ پہچان بھی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا، اور کس وجہ سے اٹھایا؟ اس وجہ سے اٹھایا کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے ان کی قوم میں. مگر پھر بھی قوم کا جو تھا وہی حال ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں 3 گروپ بن جایا کرتے ہیں. ایک گروپ کیا کہنے والا ہوتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ بالکل صحیح طرح، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، اور تیسرا گروپ کیا کہتا ہے ہم تو انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایمان لانے والا، منافقین کا، اور انکار کرنے والا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ یادگار بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کم از کم سجدہ کرنے پہ نہیں آئے ہیں، مگر یہ کسی حد تک شرک کا شکار ہو رہے ہیں اور یادگار بنا رہے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے اللہ جانتا ہے ان کا معاملہ. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے وہ اپنے جو کہہ لیجیے کہ نیک بندے ہیں ان کے اوپر یادگاریں بنانے کا اللہ کے رسول نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا. اور پھر اسی طرح بلکہ ہمیں تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی قبریں جو ہیں وہ بالکل بھی پکی نہیں ہونی چاہیے، ان پہ کوئی کتبہ یعنی کہ نام لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کچی مٹی کی ہونی چاہیے، اور 1 ہاتھ بس اونچی ہونی چاہیے کہ پہچان ہو سکے یہاں پہ قبر ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اسے پکا کریں یا اس پہ اپنا کتبہ لگائیں یا اپنا نام لکھیں کہ یہاں پہ کون مدفون ہے. اس قسم کی کوئی اجازت ہمیں حدیث سے نہیں ملتی. سبحان اللہ. آپ اللہ کے احسان سے عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ احد کے مقام پہ جاتے ہیں، وہاں صحابہ کی قبریں ہیں، مگر کوئی نام، کوئی کتبہ کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ والی بات ہمیں سکھائی گئی تھی کہ جب کوئی آپ میں سے مر جاتا ہے اور وہ جتنا مرضی ایمان کا مضبوط ہو، آپ وہاں پہ یادگاریں نہیں بنائیں گے. مسجدیں تو سبحان اللہ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ قبروں کے ساتھ مسجدیں نہ بنائی جائیں. تو ہمارے جو کہہ لیجیے کہ ہمارے کلچر میں یا ہمارے جو بات آ گئی ہے درگاہوں کی اور مزاروں کی، یہ بالکل سبحان اللہ اسلام کے خلاف ہے. کسی قبر کے ساتھ کوئی مسجد نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا جیسے حالات کا آج ہم شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ اپنی کوئی نشانی بھی دکھائیں تو کس طرح لوگ اس کے ساتھ ساتھی شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ انسان کی ایبلٹیز، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی واضح کیا کہ وہ اتنے سال سوئے خود نہیں جانتے تھے. اس گروپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جلدی ان میں اختلاف پڑ گیا کہ یہ 3 تھے اور چوتھا جو تھا وہ ان کا کتا تھا، اور کسی نے کہا کہ یہ 5 تھے اور چھٹا جو تھا وہ ان کا کتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری جو تھیں وہ بیتوکی باتیں تھیں، یہ غیب یعنی کہ بغیر جانے جو لوگ آپس میں ڈسکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی علم کے، یہ اس قسم کی باتیں تھیں. کیونکہ کیا تھا بات، کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ، اس طرح کر کے کہانی جو تھی وہ مشہور تھی. تو جب کچھ لوگ کا کہا گیا تو کسی نے 3 کہا، کسی نے 5 کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی ان کو 7 کا ہی فگر جو ہے وہ مشہور ہے کہ یہ لوگ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب یعنی کہ بیتو کی بات یعنی کہ بغیر بیسس کی بھی بات نہیں کہا. اور یہی جو ہے وہ سب سے زیادہ ثابت ہے کہ یہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کسی بحث میں پڑھنے کے بجائے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، اور ان کو بہت ہی کم جانتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. مگر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ خود بھی واضح کر دیا کہ لوگ ان کو کم جانتے ہیں، مگر آگے ایک اور تنبیہ بھی کر دی. کیا تنبیہ؟ کہ تم آپس میں ان کے بارے میں کوئی جھگڑا، کوئی بحث مت کرو سوائے اس کے جو اللہ نے تم پر واضح کر دیا. ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی تم کسی اور سے ان کے بارے میں پوچھو. ٹھیک ہے، یہاں تک سبحان اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر ہدایت دی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ بتایا کہ یہ کچھ ینگ نوجوان تھے، یہ ایمان لائے، اس ایمان پر کھڑے ہو گئے، اپنی پوری قوم کو بھی واضح کیا جبکہ ینگ تھے. مگر ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا دلیل ہے جو آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے دلیل پرووائڈ نہیں کری تو یہ ان کی باتوں پر بالکل بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حق ان کو واضح ہو چکا تھا یہ اسی کے اوپر ٹھہرے. چاہے یہ قید کر دیے گئے، چاہے ان کو جو ہے ان کے جو ہے ہینگ کرنے کا یعنی کہ مار دیے جانے کا حکم دے دیا گیا، یہ اپنے ایمان سے نہیں ہلے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے لیے ان کا کام آسان کر دیا. یہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے انتظامات سنبھال لیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ قیامت کی جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح انسانوں کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل حق ہے. اور پھر بھی یہی ہوا کہ یہ وعدہ اتنا ہی زبردست نشانی، اتنا بڑا میریکل دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ وہاں پہ مسجد بنا دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں سے جو غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم عبادت گاہ بنائیں گے، ہم مسجد بنائیں گے. تو یہی قوی پھر گمان آتا ہے کہ وہ کیونکہ غالب تھے تو وہ مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، تو انہوں نے اللہ کی نشانی کو بھی شرک کا ذریعہ بنا لیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، تو یہی ہو جاتا ہے ہمارے ایمانوں کے ساتھ. جب ہم دلیل سے اور علم سے نہیں جڑے ہوتے تو اللہ کی نشانیوں کو بھی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہم شرک کا طریقہ بنا لیتے ہیں، جو کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت یاد دلانے آئے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنے آئے ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی اللہ کے شرک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان تو بہت جلد ہی بھول جاتا ہے اور جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. کسی نے کہا 3 ہیں، کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا 7 ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جھگڑے میں ایسی باتوں میں بالکل بھی نہ پڑا کریں. ٹھیک ہے نا، ان کی تعداد کیا تھی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. تو ایسی کوئی بھی گفتگو جس سے ہمیں علمی طور پہ اللہ سے قرب حاصل کرنے میں، اللہ کا خوف حاصل کرنے میں، اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرنے میں کوئی مدد نہ ملتی ہو، ایسے معاملات میں ہم بالکل بھی بحث میں نہیں پڑیں گے. ان کی تعداد کیا تھی؟ سبحان اللہ. اگر آپ سے کوئی بحث کرتا ہے ایسے کسی ٹاپک پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جواب سکھا دیا کہ ربی عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بہت کم علم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں روک دیا کہ آپ بالکل بھی ان کے بارے میں کسی اور سے بھی جا کے نہیں پوچھیں گے، تاکہ یہ قصہ کہانی بن کے نہ رہ جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک واقعہ جب قرآن میں دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کی یاد تازہ کریں، ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ سیکھیں، ہم سیکھیں کہ چاہے ہمارے اوپر پورا معاشرہ بھی کھڑا ہو جائے ہم نے شرک میں نہیں پڑنا. یہ باتیں سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعات جو ہیں سناتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو اونچا کرنے کے لیے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ہمارے دلوں کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہمارا پختہ کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ یہ ایک قصہ اور کہانی بن جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی انفارمیشن میں جانے کے لیے، مزید لوگوں سے پوچھنے کے لیے، یہ کون تھے، کس علاقے میں تھے، کہاں ہے وہ یادگار، کہاں وہ چیز ہے، اس قسم کی ساری گفتگو سے اللہ نے منع فرما دیا. اگلی آیت پہ آ جائیے، 23 آیت پہ. تو ہمارے پاس آتا ہے کہ تم کبھی بھی کسی بات کے لیے نہ کہا کرو جو کہ تم اگلے دن کرنے والے ہو کہ میں ضرور یہ بات کروں گا، سوائے اس کے کہ تم انشاءاللہ کہا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں ہر آگے فیوچر والی بات پر، یہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ سبحان اللہ ہمیں عادت ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں سے بہت اچھی طرح اس کو دھیان رکھنا چاہیے
کہ جب بھی آپ کل کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں جوڑا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصحاب کہف اتنے زبردست لوگ تھے مگر جب سوئے تو نہیں جانتے کہ تھے کہ وہ کب اٹھیں گے. ان کا کل کس تاریخ کو آ کے بنے گا وہ نہیں جانتے تھے. آپ اور میں بھی نہیں جانتے کہ آج ہم سوئیں گے تو ہو سکتا ہے یوم حشر کے دن اٹھیں، ٹھیک ہے نا، یا کس حال میں اٹھیں یا کس حال میں نہ اٹھیں. تو اگلے دن کے لیے کوئی بھی کمٹمنٹ کرنا یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دے رکھی ہیں اس سے اوپر کی بات ہے، تو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے اگر میرے رب کی مرضی ہوئی تو ضرور، انشاءاللہ ہمیں لازمی کہنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم بھول جاؤ، کیونکہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں اندر تک، ہم بھول جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ارادتاً کوئی غلطی کرنا چاہیں مگر ہم بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹی سی دعا سکھاتے ہیں کہ اگر تم بھول جاؤ اور وہ کام نہ کر سکو تو پھر تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. 24 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹی سی دعا سکھائی ہے کہ اگر ہم بھول جائیں کوئی کام ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ نہیں کہا، اور جب اگلا دن ہوا تو ہم وہ نہ کر سکے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر ہدایت کی بات سکھا دے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ سب سے پہلے کہنا سکھایا، اور اگر ہم نہ کہہ سکیں انشاءاللہ تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ساری جستجو تھی اسے اپنی ہی طرف موڑا کہ اللہ ہی مجھے بہتر راستہ دکھائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں. کیا بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لڑکوں کو اس غار میں 300 سال تک رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم چاہو تو 9 سال بڑھا دو، یعنی کہ 300 سال یا 309 سال، ٹھیک ہے. اور یہ فرق کس حساب سے بنتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ سولر یعنی کہ سن کے ذریعے جو کیا جاتا ہے کیلکولیٹ سالوں کو، سولر ایئرز پہ جائیں تو 300 سال بنتے ہیں، اور اگر آپ لونر ایئرز پہ جائیں یعنی کہ جو چاند کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 309 سال بنتے ہیں. تو جو بھی کیلنڈر آپ یوز کر رہے ہیں دونوں کیلکولیشنز اللہ نے آپ کو دے دی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے عرصے بعد اٹھایا تھا مگر ان میں کوئی یعنی کہ ان کا کوئی عزا خراب نہیں ہوا تھا، ان میں کچھ نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھا سکتے ہیں سبحان اللہ آخرت کے دن بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم جس حال میں مرے ہوں. آگے آ جائیے. تو ہمارے پاس یہیں 25 آیت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ہمیں بتائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے 26 آج ہم ایک آیت اور لے رہے ہیں کیونکہ وہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے دوسری بات شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ کیا کہا کیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے رہے. یعنی کہ اگر اس میں بھی کوئی بحث پڑ جائے جبکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ 300 سال یا پھر 9 سال بڑھا لیں، مگر آپ اس بھی بحث میں نہیں پڑیں گے کیونکہ اصل میں مدت بھی مقصد نہیں ہے. یہاں پر مدت بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بنا کر اٹھا دیا. مگر اگر کوئی بحث پڑتی ہے تو پھر آپ دوبارہ وہی بات ہوگی آپ کی کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے رہے. وہی ہے جو غیب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ بہترین دیکھنے والا اور زبردست سننے والا ہے، اور اس کے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں اور نہ ہی کوئی یعنی کہ شریک ہے اس کے حکموں پر. سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کری ہے کہ نہیں شریک کرتا وہ اپنی حکومت میں، اپنے حکموں میں کسی کو بھی، اپنی بات میں کسی کو بھی. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. یہ 26 آیت ہے ہماری. ہمیں سب سے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی وہ ہمارے لیے بہت یاد رکھنے والی ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ ہمارے اندر اس واقعے کے ذریعے زندہ کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں. ایک کیا بات کہ آپ نے فضول باتوں کی بحث میں نہیں پڑنا جن سے کوئی فائدہ نہیں. ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی آرگیومنٹ کرنے لگے تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ ہی ہے جو غیب جانتا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا بھی، اور وہ بہترین دیکھنے والا، بہترین سننے والا ہے. یعنی کہ آپ اور میں جس بحث میں پڑھ رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے سن رہا ہے، اور اس واقعے کی حقیقت یا اس بات کی حقیقت اس میں ہم بحث کرنے لگے اس کو بھی دیکھنے اور سننے والا وہی ہے. سبحان اللہ. اور ہم یعنی کہ جو مخلوق ہیں اللہ کی، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے. تو ہمیں جو بھی بات کرنی چاہیے اس کے خوف کے ساتھ کرنی چاہیے، اور دھیان سب سے زیادہ کس چیز کا رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے حکموں میں کسی کو شریک نہ کریں. اس کی حکومت میں جہاں جس چیز کا حکم اس نے دے دیا اس میں کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی جو بات ہے وہ کس چیز پہ ختم کری؟ شرک نہ کرنے پر. تو سب سے زیادہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے واقعہ کہ ہم نے بالکل بھی سبحان اللہ اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. جو بات اللہ نے ٹھہرا دی وہی ہم کریں گے چاہے ہمارے لیے پورا معاشرہ ہی کھڑا کیوں نہ ہو جائے. اور جب ہم ایسے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو اللہ بھی ہمارے کام ہمارے لیے آسان کر دیں گے اور ہماری دعاؤں کو ایسی قبولیت دیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی دعاؤں کو دی. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے یہ کوئی نبی نہیں تھے, یہ کوئی رسول نہیں تھے, یہ عام لوگ تھے آپ کے اور میری طرح, اور ایمان لائے تھے شرک سے پاک. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم ایمان لائیں شرک سے پاک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.